پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے حق میں 9 جنوری کو بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ دوسری خبر پر بات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان زمین کا قبضہ لینے پاکستان پہنچ گئے۔ ان دونوں خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں انور حسین سمرہ، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ پہلی خبر، پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد دوبارہ سے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 9 مئی کو پنجاب سول سیکریٹریٹ کے اندر 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے اور اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی جائے گی۔ اس کے بعد پرامن ریلی نکالی جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے اس احتجاج کے لیے موبلائزیشن شروع کر دی ہے، سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ہم تمام محکموں میں جا کر ہم نے باقاعدہ طور پر گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 کے جو ملازمین ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اس احتجاج میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں، کیونکہ ان کی شرکت ہوگی تو حکومت پنجاب جو ہے وہ پینشن اور گریجوٹی میں جو کٹ لگایا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن واپس لینے کی پوزیشن میں ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے مذاکرات تک، اپنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج کو اب جاری رکھیں گے۔ یہ پرامن احتجاج ہوگا، سیکریٹریٹ میں کار سرکار کو مفلوج کر دیا جائے گا۔ ان سے ہماری جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے، جس کا پنجاب حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ کام سارا کیا ہے، پینشن میں کٹوتی کی گئی ہے، گریجوٹی میں کٹوتی کی گئی ہے، اور جو ہے بیوہ کو بھرتی کرنے کے حوالے سے یا بیوہ کی پینشن 10 سال تک کرنے کا جو حکم نامہ جاری کیا ہے، یہ سارے جو ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہیں۔ انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو افسران کے بڑے بڑے گھر نظر نہیں آتے، یہ 10-10 کنال کے 10-10 ایکڑ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اس کی تعزین و آرائش پر اربوں روپے جو ہے سالانہ سرکار کے خزانے سے لگائے جاتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 15 ارب روپے کی پچھلے 2 مالی سال میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اور سول بیوروکریسی کے لیے لگژری بلٹ پروف اور 4x4 نئی گاڑیاں خریدی ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کو نظر نہیں آتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی 10 ارب روپے کی لاگت سے سرکاری دفاتر، جن میں چیف سیکرٹری کا دفتر ہے، کمشنر آفیسز ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبائی سیکرٹریز کے آفیسز ہیں، وہاں پر پچھلے 2 سال میں تعزین و آرائش کروائی گئی ہے، جہاں سے پنجاب کی گورننس گورن ہوتی ہے۔ تو وہ آئی ایم ایف کو نظر نہیں آتا، ان کو صرف نظر آتا ہے تو غریب ملازم نظر آتا ہے جو گریڈ 1 سے 16 تک ساری زندگی قسم پرسی میں گزار دیتا ہے، اور اسی امید پر گزار دیتا ہے کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوگا تو اس کو کچھ پیسے مل جائیں گے اور وہ پیسوں سے اپنا گزر بسر یا باقی زندگی گزار لے گا، حج عمرہ کر لے گا یا بچوں کی شادی کر لے گا۔ ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ یہ پینشن جو ہے یہ ملازمین کی چادر ہے جو وہ اپنے بڑھاپے میں اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے بڑھاپے کی زندگی کو گزارنے کے لیے اوپر اوڑھ کر رکھتے ہیں، تاکہ ان کو دیگر جو مالی مسائل ہیں وہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے یہ بھی مزید کہا کہ بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہے بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، آئے روز یوٹیلیٹی بل میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے سرکاری ملازمین جو ہے 15 لاکھ خاندان جو ہیں ان کا جو معاشی قتل کیا گیا ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پنجاب حکومت نے کیا ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم اپنے مطالبات کے حق میں بھرپور احتجاج کریں گے اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اس کے علاوہ ایپکا نے جو ہے سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے اور تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر آفیسز کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اساتذہ جو ہیں وہ 13 جنوری کو پورا صوبہ میں سرکاری اسکولوں کی تالہ بندی کر رہے ہیں اور 15 جنوری کو انہوں نے سیکریٹریٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا، وہ بھی کمیٹڈ ہیں۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت پنجاب کو سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ان کا بھی ویلڈ یہ پوائنٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں، جو پرائمری اسکول ہیں، وہاں سے نرسری جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں مڈل اور میٹرک کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر آتی ہے، اگر پرائمری اسکول جو ہے نجی شعبے کے حوالے کر دیے جائیں گے تو یہ نرسری آنا بند ہو جائے گی، پھر کل کو آپ مڈل اور ہائی اسکول بھی بند کر دیں گے یا پرائیویٹائز کر دیں گے۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت دھنیا پی کے سوئی ہوئی ہے اور جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس میں لالی پاپ دکھایا جا رہا ہے۔ ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ ہم
لالی پاپ نہیں لیں گے. عملی اقدامات پورے پاکستان میں تمام چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت نے ایک جیسی پالیسی اناؤنس کی جائے اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے ملازمین کو باقاعدہ طور پر آن بورڈ لیا جائے. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پنجاب آئے ہوئے ہیں. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اور باقی جو وزراء تھے اور نائب وزیر اعظم جو تھے ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ رحیم یار خان میں ملاقات کی ہے. باہمی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے 11 نومبر کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت جو ہے یو اے ای کی صدر کو بہاولپور ڈویژن میں سینکڑوں ایکڑ زمین جو ہے وہ 30 سال کی لیز پر بالکل نومینل رینٹ پر دی جا رہی ہے اور وہاں پر یہ باقاعدہ صدر صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس زمین کا قبضہ لینے کے لیے آئے ہیں اور اس کی لوکیشن دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہاں پر وہ کیا کریں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ پنجاب حکومت کو کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ ایکٹ 1912 میں ترمیم کرنا پڑی اور یہ گورنر پنجاب نے باقاعدہ طور پر اس کی منظوری دے دی اور یہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. وہاں پر وہ یو اے ای کے ہاؤسز بنائیں گے اپنے یعنی کنٹری ہاؤسز بنائیں گے. اس کے علاوہ آؤٹر ہاؤسز اپنے ملازمین کے لیے گھر بنائے جائیں گے. سیکیورٹی کیمپ بنائے جائیں گے اس زمین پر. اس کے علاوہ پرائیویسی آف پیلس جو ہے پرائیویسی آف پیلس کو مینٹین رکھنے کے لیے سیکیورٹی ہاؤسز بنائے جائیں گے. وہاں شکارگاہ بنے گی باقاعدہ طور پر. شکارگاہ جو ہے یو اے ای کے صدر اور ان کے خاندان کے افراد کے لیے شکارگاہ بنے گی جہاں پر وہ تلور وغیرہ کا شکار کرتے ہیں آ کر اور ہر سال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر فارم ہاؤسز بنائے جائیں گے, فروٹ فارم ہاؤسز بنائے جائیں گے, لائف سٹاک فارم ہاؤسز بنائے جائیں گے اور چراگاہ بنائی جائے گی. اور یہ اتنی بڑی زمین جو ہے یہ ایسے ہی نہیں گرم جوشی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان سے تعارف کروایا گیا. باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو یہ سینکڑوں ایکڑ جو زمین لیز پر دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ان کو نوٹیفیکیشن بھی ذرائع نے بتایا ہینڈ اوور کیا اور وہ لوکیشن دیکھنے کے لیے آئیں اور وہ اپنی منصوبہ بندی کرنے کے لیے آئیں کہ کس زمین پر کہاں کون سی کنسٹرکشن کرنی ہے, وہاں ایگریکلچر کیا ہوگی. اس سے پہلے پنجاب حکومت ایک اور کام بھی کر چکی ہے. ایک کمپنی ہے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کمپنی. یہ افواج پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے. محسن نقوی صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اس دور میں انہوں نے 10 لاکھ ایکڑ زمین ان کو لیز پر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دینے کا جو ہے نا باہمی پنجاب حکومت کے باہمی اشتراک سے وہاں پر کارپوریٹ فارمنگ کرنے کے لیے لیز پر دی. اور اس زمین کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اس کمپنی نے جو گرین کارپوریٹ انیشیٹو کمپنی ہے اس نے 100 ارب روپیہ پنجاب حکومت سے قرض بھی مانگ لیا اور ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ قرض باقاعدہ طور پر دے دیا گیا ہے. اور پنجاب حکومت اور اس کمپنی کے درمیان معاہدہ جو ہے فروری 2023 میں ہوا تھا. وہاں پر وہ ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کریں گے. 3 اضلاع میں تو بڑی زرخیز زمین دی گئی ہے جس میں 22,000 ایکڑ ہے زمین. 3 اضلاع جو سائیوال ہے, خوشاب ہے اور بکر, یہ بڑی زرخیز زمین دی گئی ہے. باقی جو ہے وہ چولستان میں کچھ زمین دی گئی ہے. ذرائع نے یہ بتایا کہ یہاں پر ایگریکلچر ہوگا, اس کے بعد فروٹ ویجیٹیبل پر نئی ریسرچ ہوں گی, ویٹ کے حوالے سے ریسرچ ہوں گی اور نئے بیج پیدا کیے جائیں گے. اور یہ جو گرین انیشیٹو کمپنی ہے یہ تمام ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے اس زمین کو باقاعدہ طور پر یہاں زراعت کرے گی اور زراعت کرنے کے ساتھ صوبہ بھر میں یا ملک بھر میں جو جس طرح فوڈ کرائسز آتے ہیں ان کو میٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. یعنی پنجاب حکومت نے پہلے اس طرح یعنی زمین ان کو دے دی. اس سے پہلے غریب ہاریوں کو بھی کچھ زمین دی گئی ہے جو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے. اب اس کے بعد متحدہ عرب امارات کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باہمی اشتراک سے ہماری مدد کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے وہ ملے ہیں. ٹیکنالوجی میں انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, زراعت میں تعاون کریں گے, مائننگ میں تعاون کریں گے, باقی اور سیکٹرز میں تعاون کریں گے. لیکن ذرائع نے یہ بتایا کہ ان کو یہ زمین گفٹ کی گئی ہے 30 سال کے لیے لیز پر, اور اس کی لیز جو ہے
ختم کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دیا گیا کہ اگر وہ لی ہوئی زمین فردر لیز پر دیتے ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے، یا جس پرپز کے لیے ان کو دی گئی ہے اگر اس پرپز کے لیے استعمال نہیں کرتے یا کمرشل ایکٹیویٹیز وہاں کرتے ہیں تو اس کی لیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ اب ان کو زمین ہینڈ اوور کر دی گئی ہے اور وہ یو اے کے صدر جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسلام آباد وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کے لیے جاتے، وزیر اعظم پاکستان کو اپنا پورا کانوائے جس میں نائب وزیر اعظم بھی ہے، وفاقی وزراء بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس میں شریک تھیں، وہ خود رحیم یار خاں گئے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو انہوں نے گاڑی میں جو یو اے کے صدر بٹھا کر انہوں نے گاڑی ڈرائیو بھی خود کی اور اسی پر یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں کتنا پروٹوکول دیا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ زمین ان کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہے، وہاں پر وہ اپنے ہاؤسز بنائیں گے جہاں پر وہ ہر سال آتے ہیں اور تلور کا شکار وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے ایگریکلچر فارمز بنائیں گے، لائف سٹاک فارمز بنائیں گے، باقی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کریں گے، باغات وہاں مختلف فروٹس کے باغات لگائے جائیں گے اور یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا یو اے کے صدر کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ جو ہے تعارف کروایا گیا۔ اصل میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو زمین گفٹ کیا، اب ظاہر ہے بنتا تو تھا کہ ان سے ملاقات کر کے ان کو ریئلائز کروایا جائے کہ آپ بھی اپنی جو ہمارے ساتھ تعاون ہے، مالی تعاون ہے یا ٹیکنیکل تعاون ہے یا ایکسپرٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو زمین دی گئی ہے یہ جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے یا دیگر کسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ حکومت پنجاب وقت آنے پر دیکھے گی۔ اس کے علاوہ اب ملازمین کا جو احتجاج کی ہم نے بات کی ہے، یہ بھی 9 جنوری کو انہوں نے بھرپور جمعرات کو احتجاج کا اعلان کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب ان کے مطالبات جو جائز مطالبات لگتے ہیں ان کو ماننے کے لیے ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا IMF پر ملبہ ڈال کر اپنا جان چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔